جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں؟ دل کے بدلے دردن دل لیا کرتے ہیں۔ تنہائی ملتی ہے محفل نہیں ملتی، ران محبت میں کبھی منزل نہیں ملتی۔ دل ٹوٹ جاتا ہے ناکام ہوتا ہے، الفالفت میں لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کوئی کیا جانے کیوں یہ پروانے، یوں مچلتے ہیں غم میں جلتے ہیں، آہیں بھر بھر کے دیوانے جیا کرتے ہیں۔ ساون میں آنکھوں کو کتنا رالاتی ہے، فرقت میں جب دل کو کسی کی یاد آتی ہے۔ یہ زندگی یوں ہی برباد ہوتی ہے، ہر وقت ہونٹوں پہ کوئی فریاد ہوتی ہے۔ نہ دواؤں کا نام چلتا ہے، نہ دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ زہر یہ پھر بھی سبھی کیوں پیا کرتے ہیں، محبوب سے ہر غم منسوب ہوتا ہے۔ دن رات الفت میں تماشا خوب ہوتا ہے، راتوں سے بھی لمبے یہ پیار کے قصے۔ عاشق سناتے ہیں جفا یار کے، بے مروت ہے بے وفا ہے وہ، اس ستم گر کا اپنے دلبر کا نام لے لے کے دہائی دیا کرتے ہیں۔ جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں۔ بے-صغیر کی فلمی شاعری میں کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی دھول سے اٹ نہیں پاتے بلکہ ہر نئے دور میں پہلے سے زیادہ معنی خیز ہو جاتے ہیں۔ آنند بخشی کا لکھا ہوا اور لتا منگیشکر کی آواز میں گایا گیا گیت جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں بھی انہی لازوال تخلیقات میں شامل ہے۔ یہ گیت صرف رومانوی جذبات کا اظہار نہیں بلکہ محبت کے انجام، اس کے درد، اس کی قیمت اور انسانی فطرت پر ایک گہرا سوال ہے۔ یہ نغمہ دراصل انسان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے، جب محبت کے بدلے درد ملتا ہے تو پھر انسان محبت کی طرف کیوں لپکتا ہے؟ محبت، خوشی کا ودا، درد کی حقیقت۔ گیت کا پہلا مصرع ہی پورے فلسفے کو سمیٹ لیتا ہے۔ جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں، دل کے بدلے دردن دل لیا کرتے ہیں۔ یہاں شاعر محبت کو کسی رومانوی خواب کے طور پر پیش نہیں کرتا بلکہ ایک سودے کے طور پر دکھاتا ہے، ایسا سودا جس میں انسان اپنا دل دے کر درد خرید لیتا ہے۔ یہ ایک تلخ سچ ہے جسے ہر عاشق کسی نہ کسی مرحلے پر ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آنند بخشی نے محبت کو نہ آسمانی نعمت کہا ہے نہ مکمل عذاب بلکہ ایک ایسا راستہ بتایا ہے جس کا انجام اکثر درد پر ہوتا ہے۔ تنہائی اور ران محبت۔ تنہائی ملتی ہے محفل نہیں ملتی، ران محبت میں کبھی منزل نہیں ملتی۔ یہ اشعار محبت کے سماجی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ عاشق ابتدا میں محفلوں کا خواب دیکھتا ہے مگر انجام تنہائی نکلتا ہے۔ معاشرہ جو محبت کے آغاز میں تماشائی بنتا ہے ناکامی کی صورت میں منہ موڑ لیتا ہے۔ ران محبت میں کبھی منزل نہیں ملتی۔ یہ مصرع انسانی زندگی کی ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو چلنے کے لیے تو بنے ہوتے ہیں مگر پہنچنے کے لیے نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل اور ناکامی کا احساس۔ دل ٹوٹ جاتا ہے ناکام ہوتا ہے، الفالفت میں لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہاں شاعر محبت کے انجام کو کسی فرد واحد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے ایک اجتماعی تجربہ بنا دیتا ہے۔ گویا ہر دور ہر معاشرے میں محبت کرنے والوں کا یہی حال رہا ہے۔ یہ اشعار نوجوانوں کے لیے ایک خاموش نصیحت بھی ہے کہ محبت صرف خواب نہیں، ایک آزمائش بھی ہے۔ پروانوں کی مثال اور انسانی جنون۔ کوئی کیا جانے کیوں یہ پروانے، یوں مچلتے ہیں غم میں جلتے ہیں۔ پروانہ اور شمع اردو شاعری کی قدیم علامت ہیں۔ یہاں پروانہ وہ عاشق ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے آگ میں کود جاتا ہے۔ شاعر حیران ہے کہ آخر وہ کون سی کشش ہے جو انسان کو بار بار جلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی انسانی فطرت کا تضاد ہے، درد جانتے ہوئے بھی محبت سے انکار نہیں۔ جدائی، ساون اور آنسو۔ ساون میں آنکھوں کو کتنا رالاتی ہے، فرقت میں جب دل کو کسی کی یاد آتی ہے۔ ساون جو بے-صغیر میں خوشی، ہریالی اور ملاپ کی علامت ہے، یہاں آنسوؤں کا موسم بن جاتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ جدائی میں ہر خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے۔ یہی محبت کا کرب ہے کہ موسم وقت لمحے سب محبوب کی یاد کے غلام بن جاتے ہیں۔ دوا اور دعا کی ناکامی۔ نہ دواؤں کا نام چلتا ہے، نہ دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ یہ اشعار محبت کے زخم کو جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت کرتے ہیں۔ نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا، کیونکہ یہ مرض دل کا ہے جس کا علاج کسی حکیم آوائز کے پاس نہیں۔ یہاں شاعر انسانی بے بسی کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ زہر پینے کی تمثیل۔
زہر یہ پھر بھی سبھی کیوں پیا کرتے ہیں؟ یہ مصرع پورے گیت کا مرکزی سوال ہے۔ جب محبت زہر ہے، جب انجام درد ہے، تو پھر لوگ اسے کیوں پیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاعر نہیں دیتا، شاید اس لیے کہ اس کا جواب عقل کے پاس نہیں، صرف دل کے پاس ہے۔ محبوب کو غم کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ محبوب سے ہر غم منسوب ہوتا ہے۔ دن رات الفت میں تماشا خوب ہوتا ہے۔ یہاں محبت کے نفسیاتی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عاشق ہر دکھ کا سبب محبوب کو سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں محبت خود ایک آزمائش ہے۔ یہ تماشا دراصل انسانی جذبات کی نمائش ہے، کبھی آنسو، کبھی شکو، کبھی فریاد، جفا یار اور شکایت کا حسن، راتوں سے بھی لمبے یہ پیار کے قصے عاشق سناتے ہیں جفا یار کے۔ عاشق کی شکایت بھی محبت ہی کی ایک صورت ہے۔ وہ محبوب کو بے وفا کہہ کر بھی اس کا نام لیتا ہے، اس کے ذکر سے دل کو تسکین دیتا ہے۔ یہی محبت کا عجیب حسن ہے، شکایت میں بھی وابستگی۔ لتا منگیشکر کی آواز کا کمال۔ اگر اس گیت کو روح ملی ہے تو وہ لتا منگیشکر کی آواز سے۔ ان کی گائیکی میں نہ چیخ ہے نہ شور، صرف درد ہے ٹھہرا ہوا، گہرا اور اثر انگیز ہے۔ آنند بخشی کی عظمت یہی ہے کہ وہ فلسفے کو سادہ زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ مشکل نہیں مگر معنی بے حد گہرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج بھی نوجوان، ادھیڑ عمر اور بزرگ سب کے دل کو چھوتا ہے۔ جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں؟ محبت کے حق میں مخالفت میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی اپنی فطرت سے روبرو کر دیتا ہے۔ یہ گیت ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت درد دیتی ہے، محبت تنہا کرتی ہے، محبت ناکام بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان محبت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ شاید یہی انسان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔